خون میں ڈوبا ہوا باک پن کیسے لے، سرخ ہے جو لہو سے کفن کیسے لے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپری کی ایک درد بھری نظم۔ اس سے پہلے بتا دو دوستو، اسماعیل ہنیہ کی ہتھیہ پر ایرانی کمانڈر نے کہا ہمارے گھر میں مہمان کا خون بہانے کی سزا کیا ہوگی، اس کو بھگتنے کے لیے جایونی لوگ تیار رہے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپری کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کہ شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو، خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو، شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو، خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو، وہ جوان جن کے ہیں چیتھڑے اڑ گئے، ان جوانوں کی ماں کی چیخیں سنو، شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو، خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو، وہ جوان جن کے ہیں چیتھڑے اڑ گئے، ان جوانوں کی ماں کی چیخیں سنو، ان کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، ان کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، ان کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو، خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو، وہ جوان جن کے ہیں چیتھڑے اڑ گئے، ان جوانوں کی ماں کی چیخیں سنو، ان کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، خون میں ڈوبا ہوا باک پن کیسے لے۔ بہت بہت درد میں ڈوبی ہوئی بات کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی خاموشی مانگتا ہوں آپ، کہ خون میں ڈوبا ہوا باک پن کیسے لے، سرخ ہے جو لہو سے کفن کیسے لے۔ جو دو مصرے ہیں اس درد کے احساس تک پہنچیے گا، کہ خون میں ڈوبا ہوا باک پن کیسے لے، سرخ ہے جو لہو سے کفن کیسے لے، ماں نے بیٹا جوان کر وطن کو دیا، ماں نے بیٹا جوان کر وطن کو دیا، اب وہ بیٹے کا چتھڑا بدن کیسے لے، اب وہ بیٹے کا چتھڑا بدن کیسے لے۔ 25 لاکھ روپے دے دو، ایک سرکاری نوکری کا اعلان کر دو، اور حکومت کو لگتا ہے کہ ذمہ داری پوری ہو گئی۔ عمران صاحب ایک بڑا عمل، ایک بڑی محبت، ایک بڑا انعام قدرت کا، ایک بچی اپنے ہاتھوں سے کچھ بنا کے آپ کے لیے لائی ہے، اور یہ دعائیں ان شہیدوں کے حوالے سے، آپ کی محبت کے حوالے سے پرزور تعلیم، منتشا نام ہے اس بچی کا۔ یہ درد جو عمران صاحب پڑھ رہے ہیں، گا رہے ہیں، یہ درد ہے ہندوستان کا ان شہیدوں کا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ظلمت خون سے نہیں حسن یقین سے ہوگا، ایک نئی صبح کا آغاز یہی سے ہوگا، اے خدا تو نئی نسلوں کو محبت دے دے، ورنہ اعلان قیامت بھی یہی سے ہوگا۔ جناب عمران پرتاپری۔ خون میں ڈوبا ہوا باک
پاک پن کیسے لے، سرخ ہے جو لہو سے کفن کیسے لے، ماں نے بیٹا جوان کر وطن کو دیا، اب وہ چتھڑے میں لپٹا بدن کیسے لے، اب وہ چتھڑے میں لپٹا بدن کیسے لے۔ ان کو دولت نہ پیسہ نہ گھر چاہیے، ان کو دولت نہ پیسہ نہ گھر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل چاہیے۔ حضرت امام رتاب گھڑی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے، نہ اس کی حالت سے سفر کے آثار ظاہر تھے کہ جس سے سمجھا جاتا کہ یہ کوئی مسافر شخص ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ مدینہ کا مقامی ہے۔ بہرحال وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا کر لیے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے ارکان میں سے یہ ہے کہ تم دل و زبان سے یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آپ نے سچ کہا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ یہ سوال کرتا ہے گویا کہ جانتا نہ ہو، اور پھر صدقہ بھی کرتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، ان کے فرشتوں کو، ان کی کتابوں کو، ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ کیفیت نصیب نہ ہو کہ پھر اتنا تو دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس بارے میں میرا علم تم سے زیادہ نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نشانی تو یہ ہے کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ دن کے پاؤں میں جوتا اور جسم میں کپڑا نہیں ہے، فقیر ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں، ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا، میں نے کچھ دیر توقف کیا اور آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، عمر جانتے ہو یہ سوالات کرنے والے شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس تمہاری دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ فائدہ حدیث شریف میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اپنی باندی کا اپنی ملکہ کو جننے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ لڑکیاں جس کی طبیعت میں ماؤں کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی نہ صرف یہ کہ ماؤں کی نافرمانی ہو جائے گی بلکہ الٹا اس حکم پر چلائیں گی کہ جس طرح اپنے مالکہ اپنی باندی پر حکم چلاتی ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عنوان سے تعبیر فرمایا کہ عورت اپنی ملکہ کو جنے گی۔ دوسری نشانی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب مال و دولت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، ان کی دلچسپی اونچے اونچے مکانات بنانے میں ہوگی اور اسی میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں ایک مرتبہ سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے اس سے اتنا پیا کہ میں اپنے ناخنوں تک سے سیرابی کے آثار نکلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ ارشاد فرمایا، علم، یعنی عمر
رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے بھرپور حصہ ملے گا۔ حضرت ابو سعید خدری عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بھلائی علم سے کسی کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ علم کی باتوں کو سن کر سیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جو یہ خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔